بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ ہر قسم رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے، اور ہر قسم مالی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور کاروبار کے تجارت کے تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو، گھر میں کوئی بھی غم ہو، دکھ ہو، درد ہو، اور اسی طرح گھر میں یہ خطرہ ہو کہ کسی نے جادو کیا ہو یا جنات کا خطرہ ہو، تو ان تمام چیزوں کا علاج بہت ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ دو صورتیں ہیں، جو آدمی ان دو صورتوں کو پڑھے گا اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کے بدن کے بھی تمام پریشانی دور کرے گا، اور اس کے گھر کے بھی تمام پریشانی اللہ جل شانہ دور کرے گا، اور اس طرح اس کے تجارت کی، اس کے مال کی، اس کے تمام پریشانیاں اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ دوستو، کون سی صورت ہے؟ ایک سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور دوسرا قل اعوذ برب الفلق، اس کو بھی اسی طرح پڑھے، اور یہ بتائیں گے کہ وہ کب پڑھنا ہے اور اس کا مقدار کتنا ہوگی، کتنے مقدار میں پڑھنا ہے۔ بہت آسان وظیفہ ہے اور بہت مختصر وظیفہ ہے، اور ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے۔ سورہ اخلاص ایک سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ کفار مکہ جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے بت ہے لات عزا، ان کے تعریفیں یہ ہے، آپ کے رب کی کیا تعریف ہے؟ آپ یہ فرماتے ہو کہ ایک رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ایک رب کے مانو، ایک رب کی عبادت کرو، وہ رب کون ہے؟ کیا تعریف ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے اس صورت کو بھیجا، قل هو اللہ احد۔ ان سے کہہ دیجئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ احد ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ صورت اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی تہائی ہے۔ فرمایا جس نے اس صورت کو پڑھ لیا ایسے کہ اس نے تہائی قرآن کو پڑھ لیا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ فرمایا کہ اللہ بھی تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ فرمایا کہ یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور دوسرا سورہ فلق، ان دو صورتوں کی بہت فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو ان دو صورتوں کے بارے میں یہی شان نزول ہے کہ دو فرشتے آئے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس آدمی کو کیا ہوا؟ فرمایا اس پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید کے دو بیٹیوں نے کیا۔ فرمایا کہ اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کے علاج کے لیے، اس جادو کے علاج کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے اللہ جل شانہ نے ان دو صورتوں کو نازل کیا ہے۔ تو یہ بہت زبردست صورت ہے۔ تو ان دو صورتوں کو جو آدمی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس سے سب سے پہلے اللہ جل شانہ اس کے تمام بندش اور رکاوٹ کو دور فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ اس کے مالی پریشانی کو دور فرمائیں گے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ اس کے کاروباری پریشانی، تجارت کی پریشانی اور گھریلو جتنی بھی پریشانیاں ہیں تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اس کو دوستو کس طرح پڑھنا ہے؟ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور فرمایا جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ جل شانہ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور جنت میں لے جاؤں گا، اس کو ضرور اللہ جل شانہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھے، تینوں کو پڑھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی پڑھے ساتھ، اور قل هو اللہ احد بھی پڑھے۔ اگر تینوں کو پڑھ لیا تو بہت افضل ہے، اگر تینوں کو پڑھ لیا تو بہت بہتر ہے۔ اگر تینوں کو نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم
ان 2 صورتوں کو ضرور پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، یا 3 صورتوں کو پڑھیں 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تمام پریشانیاں، جتنے بھی پریشانی بتا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے اتنا رزق انسان کو دے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ دوستو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔